سيدنا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وآله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما تكون في شان وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. ما قبل میں منکرین کا ذکر ہوا، ان کے رسوم میں شرک کی تردید کی گئی. آگے مومنین کی حفاظت کو بیان کرنا چاہتے ہیں. حفاظت سے پہلے اللہ کے علم کامل کا بیان ہے. علم ہوگا تو حفاظت ہوگی. فرمایا آپ نہیں ہوتے کسی حال میں، اور نہیں پڑھتے آپ قرآن، اور نہیں کرتے عمل آپ حضرات کوئی عمل، مگر ہم ان پر تم پر مطلع ہوتے. کنا علیکم شہودا، ہم تم کے اس عمل پر مطلع ہوتے ہیں. جو بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہم اس موقع پر موجود ہوتے ہیں. شہیدہ اذ تفیضون فیہ، جب تم اس میں مصروف ہوتے ہو. سمجھ تفیضون فیہ، مصروف ہوتے ہو. وما یعزب عن ربک من مثقال ذرۃ، مخفی نہیں ہے تیرے رب سے ذرہ کی مقدار بھی زمین میں نہ آسمان میں، نہ ایسے چھوٹا نہ بڑا، مگر لوح محفوظ میں موجود ہے. یہ کمال علم کا بیان ہے. علم محیط وہ بے مثال وسعت ہے، اس لیے آپ کی ہم حفاظت کریں گے، آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، یہ حفاظت ہے. الذین آمنوا وکانوا یتقون، ولی اللہ کون ہوتے ہیں؟ جو ایمان لائیں، وکانوا یتقون، اور تقوی اختیار کرے، متقی ہوں. یہ ولی کی تعریف ہے، قرآن پاک میں کئی جگہ پر کی گئی. الذین آمنوا وکانوا یتقون، ایمان اور ساتھ تقوی حاصل ہو. اس کے حصول کا ذریعہ جو حضرات لکھتے ہیں صحبت و طاعت ولی، لکھو ولایت حاصل کرنے کا ذریعہ صحبت و طاعت ولی اور کثرت ذکر الہی. جس نے کسی اللہ والے کی صحبت اختیار کر لی اور اس کے ارشادات پر ہدایت پر عمل کرتا رہا اور ذکر الہی کی کثرت کی، اس کو یہ چیز حاصل ہو جائے گی. الذین آمنوا وکانوا یتقون لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا، ان کے لیے دنیا کی زندگی میں بشارت ہے. دنیا کی زندگی میں بشارت کیا ہے؟ اس کے مصداق میں متعدد اقوال ہیں. نمبر 1 رویا صالحہ، اچھی خوابیں، رویا صالحہ. نمبر 2 بشارت ملائکہ عند الموت، مرنے کے وقت جو فرشتے بشارت دیتے ہیں وہ مراد ہے. نمبر 3 وہ بشارت جو مومن کو دی گئی ہے، جیسے سورہ بقرہ میں، بقرہ کی آیت نمبر 25 نکالو. اللہ بشارت وہ جو مومن کو قرآن پاک میں دی گئی. سورہ بقرہ آیت نمبر 25.
وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحت الأنهار، یہ بشارت. وفی الآخرہ، اور آخرت میں بھی بشارت. آخرت سے مراد کیا ہے اس مقام پر؟ اس میں 3 احتمال ہیں. آخرت سے مراد جنت، جنت میں بشارتیں ملیں گی. نمبر 2 عند خروج الروح، موت کے وقت بشارت ملتی ہے. نمبر 3 عند الخروج من القبور، قبروں سے نکلنے کے وقت. لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے وعدوں میں کوئی تبدیلی نہیں. ذالک هو الفوز العظیم، بڑی کامیابی ہے. فلا يحزنك قولهم، پس آپ کو لوگوں کی باتیں غم میں نہ ڈالیں. بے شک عزت ساری کی ساری اللہ کے لیے ہے. لوگوں کی باتوں سے مراد کفریات، پیغمبر علیہ السلام کی تکذیب وغیرہ. هو السمیع العلیم، الا للہ، الا ان للہ، بے شک اللہ ہی کی ملک میں ہے جو آسمانوں میں زمین میں. وما یتبع، وہ لوگ جو اللہ کی ماں سوا پکارتے ہیں شرکا کو. وما یتبع، کس چیز کی اتباع کرتے ہیں؟ کہتے ہیں ان یتبعون الا الظن، صرف اپنے گمان اٹکل کی اتباع کرتے ہیں. وانہم الا یخرصون، یہ صرف اندازے لگاتے ہیں، ان کے پاس کوئی علمی دلیل نہیں. وحی سے، کتاب سے، پیغمبر سے کوئی وحی. هو الذی، توحید خدا بندی. اللہ کی وہ ذات ہے جس نے تمہاری رات کو بنایا تاکہ اس میں سکون حاصل کرو، دل کو بنایا دیکھنے بھالنے کا ذریعہ. مبصرہ، دیکھنے بھالنے کا ذریعہ، ہستانوی ترجمہ کیا. دل کو بنایا دیکھنے بھالنے کا ذریعہ، جو بھی کر دیکھنے کو بنایا روشنی میں کام ہوتے ہیں. بے شک اس کے اندر نشانیاں ہیں اس قوم کو جو سنتے ہیں. کہا ان لوگوں نے اللہ نے اولاد اختیار کر رکھی ہے. سبحانہ، اللہ سے پاک. هو الغنی، اسی کی ملک میں جو آسمانوں میں زمین میں. نہیں ہے تمہارے پاس کی کوئی دلیل کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ نے اولاد اختیار کر رکھی، اس کی کوئی دلیل تمہارے پاس نہیں. کیا تم اللہ پر وہ بات کہتے نہیں جانتے؟ فرما دیجئے وہ لوگ جو اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں لا یفلحون، کامیاب نہ ہوں گے. متاع فی الدنیا، دنیا میں کچھ انتفاع حاصل کرنا ہے، پھر ہماری طرف تمہارا لوٹنا ہے، ان کا لوٹنا ہے، پھر ہم چکھائیں گے ان کو سخت عذاب بسبب ان کے کفر کرنے کے. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ، سابقہ مضامین کی تائید قصہ نوح علیہ السلام سے اور تسلیہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ، پڑھیے ان پر نوح علیہ السلام کی خبر، پڑھیے ان پر نوح علیہ السلام کی داستان. ترجمہ نہیں کر سکتے. جب کہا اپنی قوم سے اے قوم، اے میری قوم، اگر تم پر گراں ہے میرا رہنا اور میری نصیحت کرنا اللہ کی آیت ساتھ، پر اللہ پر بھروسہ کرتا ہوں. میرا رہنے سے مراد میرا رہنا دعوت توحید میں مقامی، میرا رہنا دعوت توحید میں. فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ، اپنی تدبیر جمع کر لو اپنے شرکاء کے ساتھ. بَشُرَكَاءَكُمْ، مع شرکاء مانا مع استعمال ہوتا ہے بالوں کا. ثُمَّ لَا يَكُنْ، پھر تمہارا معاملہ تم پر کوئی گھٹن کا باعث نہ بنے. خفیہ میں گھٹن ہوتی ہے، کھل کر میرے مخالف اپنی سازش تیار کر لو. ثُمَّ اخْضُوا إِلَيَّ، پھر میری طرف سے اس کو نافذ کر دو. وَلَا تُنظِرُونَ، مجھے مہلت نہ دو. پس اگر تم اعراض کرتے ہو تو میں تم سے نہیں مانگتا اجر، میرا اجر صرف اللہ پر ہے. مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں اول میں ہو جاؤں اللہ کی فرما برداروں میں سے. یہ نوح علیہ السلام کی اپنی قوم کو دعوت ہے. آگے اس کا جواب. فَكَذَّبُوهُ، انہوں نے نوح علیہ السلام کو جھٹلایا، پس ہم نجات دی نوح کو ان کے ساتھ والوں کو کشتی میں. وَجَعَلْنَاهُمْ خَلَائِفَ، ان کو باقی رکھا. وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا، جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تھا ان کو غرق کر دیا. فانظر، دیکھیے کیسا انجام ہوا ہے ان لوگوں کا جو ڈرائے گئے تھے.
ثم بعثنا من بعده، پھر ہم نے بھیجا ان کے بعد اور رسولوں کو ان کی قوم کی طرف، آئے ان کے پاس بالبینات، واضح دلائل لے کر، نہیں تھے کہ وہ ایمان لاتے اس چیز پر جس کی تکذیب پہلے کر چکے تھے۔ اس طرح ہم مہر لگاتے ہیں حد سے نکلنے والوں کے دلوں پر۔ ثم بعثنا من بعدهم موسیٰ، اب موسیٰ علیہ السلام اور ہارون اس سے بھی تائید صاحب کا مضامین کی، پیغمبروں کی تعلیم برحق ہوتی ہے، توحید برحق ہے، رسالت برحق ہے، اور ساتھ ساتھ تسلیہ ہے کہ پیغمبروں کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے، آخر مخالفین ناکام ہوتے ہیں، اس میں حضور کا تسلیہ ہے۔ پھر بھیجا ہم نے ان کے بعد موسیٰ ہارون علیہ السلام کو فرعون کی طرف اور اس کے سرداروں کی طرف اپنی آیات نشانیوں کے ساتھ پس تکبر کیا، تھے وہ مجرم لوگ۔ جب آئے ان کے پاس، آیا ان کو حق ہماری طرف سے، کہنے لگے ان ھذا لسحر مبین، یہ سری جادو ہے۔ اللہ، جب موسیٰ علیہ السلام کی نبوت پر معجزہ آیا ان کے پاس، اس کو جادو سے تعبیر کیا۔ قال موسیٰ علیہ فرمایا کیا تم کہتے ہو حق کو جب کہ تمہارے پاس آیا ہے؟ اسحر ھذا، کیا جادو ہے؟ ولا یفلح الساحرون، جادوگر کامیاب نہیں ہوا کرتے۔ معنی اس کا یہ ہے کہ جب جادوگر نبوت کا دعویٰ کر لیں تو جو کرتب وغیرہ دکھانا چاہتے ہیں وہ کرتب نہیں چلتے۔ تو میں جو کر رہا ہوں، اگر میں جادوگر ہوتا تو میرا عصا اژدہا نہ بنتا، میرا ہاتھ ید بیضا نہ بنتا۔ اللہ کی عادت ہے مدعی نبوت کوئی جادوگر بن جائے تو اس کے جادو کے اثرات ختم ہوتے ہیں، وہ لوگوں کو گمراہ نہیں کر سکتا اپنے جادو سے۔ کیا تو آیا ہے ہمارے پاس لطل فتنہ، تاکہ پھیر دے اسے جس پر پایا ہم نے آبا کو، اور ہو جائے بڑائی تم دونوں کی دنیا میں۔ وما نحن لکم بمؤمنین، ہم تم پر ایمان لانے والے نہیں۔ موسیٰ ہارون دونوں کو جواب دیا۔ فرعون نے کہا ائتونی، لاؤ میرے پاس ہر ماہر جادوگر کو۔ فلما جاء السحرہ، جب جادوگر آ گئے ان سے کہا موسیٰ علیہ السلام نے القوا ما انتم ملقون، تم ڈالو جو ڈالتے ہو۔ جادوگروں کا مقابلہ پہلے گزر چکی بات۔ فلما القوا قال موسیٰ ما جئتم به السحر، موسیٰ نے فرمایا جو تم لائے ہو یہ جادو ہے، بے شک اللہ پاک اسے باطل کر دکھائیں گے، سیبطلہ، باطل کر دکھائیں گے۔ ثانی ترجمہ کیا ہے بے شک اللہ ابھی درم برم کیے دیتا ہے، سیبطلہ، بے شک اللہ ابھی درم برم کیے دیتا ہے۔ وَيُحِقُّ إِنَّ اللَّهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ الْفَاسِدِينَ، اللہ پاک فساد کرنے والوں کو عمل کو چلنے نہیں دیتا۔ وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ، اور اللہ پاک حق کو حق کر کے دکھاتے ہیں، بِكَلِمَاتِهِ، اپنے کلمات سے، وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، اگر جو مجرم لوگ ناپسند کریں۔ کلمات کا مفہوم بعد نے وعدے سے کیا ہے، اللہ پاک حق کو حق کر دکھاتے ہیں اپنے وعدوں کے موافق۔ فما آمن لموسیٰ، موسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہیں لائے، الا ذریۃ من قومہ، مگر قوم کے کچھ نوجوان، علی خوف فرعون، فرعون کی طرف سے خوف کے باوجود اور ان کے سرداروں کی طرف سے خوف کے باوجود، ان یفتنہم، کہ فرعون کہیں ان کو تکلیف پہنچائے۔ ذریہ کا معنی کیا میں نے نوجوان، ایک ترجمہ اس کا یہی کیا گیا ہے۔ تفسیر علامہ مزنی والے نے نوجوان لڑکے لیا، بعض ذریہ کا ترجمہ کیا قلیل، نہیں لائے ایمان موسیٰ پر مگر تھوڑے لوگ۔ اللہ اکبر۔ بعض کا ذریہ کہا ہے ان لوگوں کی اولاد کو جو پیدا ہوئے ان سالوں میں جن سالوں میں ذبح نہیں ہوتے تھے۔ یاد ہے ایک موقع ایسا آیا تھا، 1 سال کے بچوں کو ذبح کرتے تھے، دوسرے سال کے بچوں کو چھوڑتے تھے۔ وَإِنَّ فِرْعَوْنَ، بِشَكَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ، علاقے میں ملک میں زور رکھتا تھا، ایک ترجمہ کیا فرعون ملک میں زور رکھتا تھا، یوں کہ فرعون ملک میں سرکش تھا۔ وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ، اور تھا وہ حد سے نکلنے والوں میں سے۔ موسیٰ علیہ السلام فرمایا ہے میری قوم اگر تم ایمان لاتے ہو اللہ پر، بس اسی پر بھروسہ کرو، اگر تم اللہ کے فرما بردار ہو،
ان بنی اسرائیل نے کہا علی اللہ توکلنا، ہم نے اللہ پر بھروسہ کیا، ربنا اے ہمارے پالنے والے، ہمیں نہ بنا تختہ مشق، ظالم لوگوں کے لیے فتنہ کا ترجمہ کیا تختہ مشق، وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ، اپنی رحمت ساتھ ہمیں نجات دیجیے کافر لوگوں سے، کافر قوم سے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ وَأَخِيهِ، اور ہم نے وحی کی موسیٰ اور ان کے بھائی کی طرف، أَن تَبَوَّأَ لِقَوْمِكُمَا، ٹھکانہ بناؤ اپنے لوگوں کے لیے مصر میں، بیوتاً، اپنے لوگوں کے لیے مصر میں گھروں کو برقرار رکھو، چھوڑ کے کہیں نہ جاؤ ڈرتے ہوئے فرعون سے، یہیں رہنا ہے، اس کا معنی یہ ہے اپنی قوم کے لیے مصر میں گھر برقرار رکھو، یہ ترجمہ کیا گیا تبوا، وجعلوا بیوتکم قبلہ، اور گھروں کو قبلہ بنا لو۔ اس کا کیا معنی ہے؟ اس کے معنی میں متعدد اقوال ہیں مفسرین کے۔ گھروں کو قبلہ بنا لو، نمبر 1، مسجدوں کے بجائے گھروں میں نماز پڑھا کرو، اس لیے کہ فرعون نے مسجدوں کو مسمار کرنے کا حکم دیا تھا، مسجدوں کو شہید کرنے کا حکم دے دیا تھا، اس لیے گھروں کو قبلہ بنانے، گھروں میں مسجد نماز پڑھو۔ نمبر 2، گھروں کو قبلہ رخ بناؤ، دوسرا معنی اجعلوا بیوت قبلہ، گھروں کو قبلہ رخ بناؤ۔ تیسرا معنی اجعلوها متقابلہ، اپنے محلہ الگ قائم کرو، آمنے سامنے گھر سارے بنی اسرائیل کے ہو، فرعونیوں کے محلوں میں نہ رہو، خطرہ ہے۔ قبلہ کا معنی متقابلہ، اپنے گھر آمنے سامنے بناؤ، فرعونیوں کے علاقوں میں آبادی نہ رکھو۔ وَجَعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً اجعلوها متقابلہ۔ ایک ترجمہ کیا گیا، مفہوم بیان کیا کہ شام کے مکانات کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا کرو، وہ قبلہ یہود تھا۔ اجعلوا بیوتکم قبلہ، اپنے گھروں میں نماز پڑھو، تو اپنے قبلہ کی طرف مراد شام کی طرف۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو، ایمان اور بشارت دیجیے ایمان والوں کو۔ موسیٰ علیہ فرمایا ربنا، اے ہمارے پالنے والے، بے شک آپ نے دیا ہے فرعون کو، ان کے سرداروں کو، زینتاً، سامان تجمل، زینت کا معنی آپ نے دیا ہے ان کو سامان تجمل، و اموالن، اور بہت سے اموال دنیا کی زندگی میں۔ اے ہمارے پروردگار، لیذلوا، اس لیے، یعنی نتیجہ جو ہوا ہے تاکہ روکیں اللہ کے راستے سے۔ اللہ کا مقصد یہ نہیں تھا، اسے کو لام کو تعلیلیہ نہ بناؤ، اسے لام عاقبت کہتے ہیں، اور لام عاقبت سمجھتے ہو نا، تعلیل انجام یہ ہوگا، جس کی مشہور مثال ہے لدول الموت وابنوا للخراب، ایک محاورہ عربی، لدول الموت، بچے جنوں مرنے کے لیے، وابنوا للخراب، عمارتیں بناؤ ویران ہونے کے لیے۔ حالانکہ غلط تو نہیں ہے، بچے اس لیے جنم نہیں جاتے، عمارتیں ویرانے کے نہیں، نتیجہ جو ہو بچے جنو آخر مریں گے، اور مکان بناؤ آخر ویران ہوں گے، قیامت آئے گی۔ یہ لام عاقبت کہلاتا ہے، اس کو لام سیروت بھی کہتے ہیں، لام عاقبت بھی کہتے ہیں، یہ لام للتعلیل نہیں۔ ربنا، اے ہمارے پالنے والے، لیذلوا، کہ یہ گمراہ کریں آپ کے، گمراہ کریں آپ کے راستے لوگوں کو۔ ربنا اطمس، یہ دعا ہے موسیٰ نے بد دعا، اے ہمارے پالنے والے، نیست و نابود کر دے ان کے اموال کو، اطمس، نیست و نابود کر دے، علی اموالہم بشتت علی قلوب، دلوں کو سخت کر دے، نہ ایمان لائے حتیٰ کہ دردناک عذاب کو دیکھ لیں۔ یہ انتہا ہو گئی، اس کے بعد بد دعا کی آخر میں۔ بد دعا پر شبہ نہیں کرنا چاہیے، یہ انبیاء اللہ کے الہام سے یا وحی سے بات کرتے ہیں۔ یہ جو بد دعا کی ہے، اللہ پاک فرماتے اجی بددعوت، تم دونوں کی دعا قبول ہو گئی۔ موسیٰ دعا کرنے والے، ہارون علیہ السلام دعا پر آمین کہنے والے، آمین کہنے والا بھی داعی ہوتا ہے، اس لیے دونوں کی دعا فرمایا۔
ولا تتبعان سبیل، نہ چلنا ان لوگوں کے راستے پر جو لا یعلمون، یعنی منصبی کام تبلیغ کرتے رہنا، اس کو نہیں چھوڑنا، اور یہ تمنا کرنا جلدی دعا کا اثر ظاہر ہو۔ دعا جس نے مانگی ہے قبولیت کی بشارت ہو گئی ہے، لیکن اس کے 40 سال بعد فرعون غرق ہوا ہے، 40 سال بعد دعا کا ظہور ہوا ہے۔ اللہ، جب یہ دعا کی ہے، ان کے جو جواہرات تھے، نقدی تھے، پیداوار، ہر چیز کو اللہ نے پتھر بنا دیا، ہر چیز تباہ ہوئی ہے۔ اطمس علی اموالہم، دولتیں پتھر بن گئی ساری۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے زمانہ میں فرعون کے زمانے کا ایک تھیلا پایا گیا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے زمانے میں فرعون کے زمانے کا ایک تھیلا پایا گیا، اس میں انڈے اور بادام بھی تھے جو بالکل پتھر بنے ہوئے تھے، انڈے بھی پتھر اور بادام بھی پتھر بنے ہوئے۔ وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر، یہ دعا کی قبولیت کا اثر جو 40 سال بعد ہوا، اور پار کیا ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر سے، بس ان کے پیچھے لگا، ان کا تعاقب کیا فرعون نے، اس کے لشکروں نے، بغیًا وعدمًا، ظلم کے لیے اور زیادتی کرنے کے لیے، حتیٰ اذا ادرکہ الغرق، حتیٰ جب فرعون کو غرق نے آ لیا، کہنے لگا میں ایمان لایا اس پر لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل، ایمان لایا میں کہ تحقیق اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، میں ایمان لایا اس کے سوا کوئی معبود نہیں، جس پر ایمان لائے ہیں بنی اسرائیل، وانا من المسلمین، اب میں فرمان برداروں میں سے ہوں۔ یہ اس وقت دعا مانگی اور اس وقت ایمان لایا جب کہ عذاب شروع ہو گیا، غرق ہو رہا تھا، ٹھیک ہے۔ الآن وقد عصیت، میکائیل علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ نے کہلوایا اب ایمان لایا، اب تک پہلے تو نافرمان نہیں کرتا رہا، وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ، تھا تو فساد کرنے والوں میں سے۔ یہ اس کا ایمان لانا معتبر نہیں ہوا۔ الآن قد عصیت قبل، یہ اس کی دلیل ہے کہ اس کا ایمان معتبر نہیں ہوا، اب ایمان لایا جبکہ پہلے تو نافرمانی کرتا رہا اور لوگوں کو بھی فساد میں خرابی میں ڈالتا رہا۔ اس لیے تقریباً امت کا اتفاق ہے کہ فرعون بے ایمان مرا، اس کو ایمان نصیب نہیں ہوا، لیکن فتوحات مکیہ ابن عربی میں ہے کہ فرعون مومن ہو کے مرا۔ فتوحات مکیہ ابن عربی کی کتاب ہے، اس میں ایمان فرعون کا لکھا ہے۔ اللہ، لیکن الجواقیت والجواہر جو تصنیف ہے حضرت شیخ عبد الوہاب رحمہ اللہ کی، عبد الوہاب شعرانی کی، وہ فرماتے ہیں یہ غلط ہے، یہ کسی نے ان کی کتاب میں درج کیا ہے، جیسے کتاب ادراجات ہوتے ہیں، ابن عربی کی طرف منسوب کرنا کوئی ایمان فرعون کے قائل سے صحیح نہیں۔ فتوحات مکیہ میں جو لکھا ہے یہ کسی کا درج شدہ ہے۔ کس نے کہا؟ علامہ عبد الوہاب شعرانی، جو بہت بڑے عالم بھی ہیں اور بہت بڑے ولی ہیں، صاحب کشف و کرامات اور شافعیہ مسلک کے عالم ہیں۔ علامہ عبد الوہاب شعرانی شافعیہ مسلک کے عالم، ان کا ایک اور کشف بھی اگر کہو تو میں سنا دوں آپ کو۔ وہ فرماتے ہیں میں نے اپنے کشف میں دیکھا ہے جنت میں سیدنا ابو حنیفہ کی رہائش گاہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل قریب ہے، ساتھ۔ یہ کہنے والے حنفی نہیں ہیں، شافعی المسلک۔ صحیح یہی ہے کہ فرعون کفر پہ مرا ہے، قرآن کے الفاظ بتا رہے ہیں، اس کا ایمان قبول نہیں ہوا۔ قد عصیت قبل وکنت من المفسدین، ایمان کو رد کر دیا گیا۔ حدیث میں آتا ہے
کہ جبریل نے گارا اٹھا کر اس کے منہ میں دے دیا کہ کہیں اس کی بخشش نہ ہو جائے کہ بڑا شیطان ہے، اس نے خلق خدا پر بڑا ظلم کیا، پیغمبروں کی بڑی بے ادبی کی، منہ میں گارا دے دیا جبریل علیہ السلام نے، سمندر کا گارا۔ اس پر چھوٹا سا اشکال ہوتا ہے، گارا تو اس لیے دیا کہ مغفرت نہ ہو جائے، اس کا مطلب اس وقت ہی مغفرت ہو سکتی ہے، حالانکہ جب عذاب شروع ہو جائے تو مغفرت تو نہیں ہو سکتی، سمجھے بات؟ اس کا جواب دیا ہے کہ دنیاوی عفو مراد ہے، اخروی نے دنیاوی معافی مراد ہے، کہیں اس کو اللہ پاک زندہ نہ چھوڑ دے اس کے کلمہ کہنے کی وجہ سے، اس لیے جبریل علیہ السلام نے اس کے منہ میں گارا دھر دیا۔ اللہ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ اللہ پاک تو کیا خبر اللہ کسی پہ کب کرم فرما دے، تو جبریل علیہ السلام نے اس کی عداوت دشمنی میں گارا دے دیا، اس لیے کہ اس نے اللہ خدائی خود دعویٰ کیا، پیغمبروں کی مخالفت بے ادبیاں کی، ان کی قتل کی سازشیں بنائیں، ہاں جی، ان کی قوم کو 400 سال تقریباً غلام بنا رکھا۔ تو بہرحال یہ بات پکی ہے کہ فرعون کا ایمان ثابت نہیں ہے، فرعون کفر پہ مرا ہے۔ ابھی کل پرسوں ایک آیت پڑھی ہے، یقدم قومہ فاوردہم النار، فرعون اپنی قوم سے آگے آگے ہوگا اور ساری قوم کو جہنم میں لے کے جائے گا، وہ اہل جہنم کے قائدین میں سے ہے، سمجھائی؟ پہلے وہ باقی قوم بعد میں۔ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ، آج ہم بچاتے ہیں تیرے بدن کو تاکہ پچھلے لوگوں کے لیے نشانی ہو، اور بے شک بہت سے لوگ ہماری نشانیوں سے غافل رہتے ہیں۔ اس آیت کا صحیح مفہوم یہی ہے کہ جب انہوں نے کہا کہ فرعون نہیں مرا ہوگا، اس لیے کہ جو قومیں دبی ہوتی ہیں دشمن کے مرنے کا یقین کم آتا ہے، کہا فرعون نہیں غرق ہوا ہوا، اللہ نے حکم دیا سمندر کو کہ اس کی پھولی ہوئی لاش کو سمندر سے باہر پھینک، سمندر نے باہر پھینک دیا، سب لوگ دیکھ لیا پھولا ہوا تھا، مرا ہوا تھا۔ بھائی یہی ہے نجات، آج ہم نجات دیتے ہیں، سمندر سے باہر پھینکتے ہیں، لمن خلفہ کا آیا، جو پیچھے لوگ زندہ ہیں ان کی نشانی بن جائے، اس وقت کے لوگ جو اس کے بعد زندہ رہے ان کی نشانی بن گئے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ ہمیشہ کے لیے اس کی لاش محفوظ رہے گی تاکہ ہمیشہ کے لیے پچھلے آنے والوں کی نشانی بنے۔ واضح میں آئی؟ بولو۔ آیت کا مفہوم اس پر موقوف نہیں ہے کہ فرعون کی لاش آج تک محفوظ ہو، آیت کا مفہوم یہی ہے کہ جو اس وقت اس کے پیچھے رہ گئے تھے ان کے لیے عبرت کا نشان بن جائے، سمجھ گئے؟ غالباً سن 1901 میں سید طائفہ حاجی امداد اللہ ماہر مکی نے کہا کہ میرا خیال یہ ہے کہ فرعون کی لاش محفوظ ہے، فرعون کی لاش۔ تو کچھ عرصہ کے بعد مصر کے عجائب گھر میں فرعون کی لاش دیکھی گئی، لکھا ہوا یہ فرعون ہے، سمجھائی؟ اس لیے فرعون کی لاش محفوظ ہے۔ میں نے بھی اخبار میں دیکھی ہے، ایک اخبار میں اس کی تصویر آئی تھی اور لکھا ہوا تھا کہ اس کا ناک کچھ ٹیڑھا ہو رہا ہے، علاج کے لیے فلاں ہسپتال میں جایا جا رہا ہے، اور ناک کا علاج یہ نہیں کرنا کہ زندہ ہے، چونکہ اس کی لاش کو محفوظ رکھنا ہے تو اس کے اعضاء کو بھی محفوظ رکھنا ہے۔ ناک کو کچھ خراب ہونے لگا تھا تو اس کا علاج کر کے سیدھا کیا تھا، علاج کا مطلب کوئی لگایا ہوا ٹانکا شانکا آیا خیال شریف میں۔ تو فرعون اگرچہ آج تک محفوظ ہے لیکن قرآن کی آیت اس پر موقوف نہیں ہے کہ کل کو لاش نے چلی دیکھو کہاں گئی نجات۔ ان لمن خلفہ کا، اس کے پیچھے جو لوگ بچے تھے ان کے لیے عبرت کا نشان بنایا۔ تفسیر جہاں ختم ہوگی، باقی اس کی لاش محفوظ ہو کوئی بعید نہیں، اللہ ایسے لوگوں لاشوں کو محفوظ کرتا کہ ہمیشہ کے لیے عبرت بن جائے، اس میں کوئی بہت نہیں، لیکن آیت کی تفسیر اس پر موقوف نہیں ہے، یہ ذہن میں کرو، سمجھے؟ آج بھی مصر کے عجائب گھر میں ہے یہ فرعون، اس لیے کہ مصر کا بادشاہ تھا نا۔
یہ بھی حضرات بعض لوگوں نے کہا ہے بھائی فرعون تو 19 گزرے ہیں، 19 فرعون گزرے ہیں مصر میں، فرائنا مصر 19 ہے، ہو سکتا کہ اور ہی فرعون ہو، لیکن ظاہر یہی ہے کہ یہی ہوگا۔ لیکن پھر میں کہتا ہوں اگرچہ یہی ہو، آیت اس پر موقوف نہیں ہے، آیت کا تفسیر، آیت کی مفہوم اس پر موقوف نہیں ہے کہ وہ آج موجود ہو، اگرچہ مان لے کے موجود بھی ہے۔ آیا خیال شریف میں؟ وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي اسرائیل، ہم نے بنی اسرائیل کو اچھا ٹھکانہ دیا مصر و شام میں، مبوّع صدقٍ، اچھا ٹھکانہ، وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور ہم نے بنی اسرائیل دیا عمدہ چیزوں سے، فَمَا اخْتَلَفُوا، پس نہیں اختلاف کیا، حتیٰ کہ علم ان کو ہو گیا، ان کے پاس علم آ گیا۔ اس کے بیٹے دو معنی ہے، یعنی یقین حاصل ہو گیا نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم کا مشاہدہ زیارت سے ان کو علم یقین ہو گیا کہ حضور اللہ کے سچے پیغمبر ہیں، اس کے باوجود اختلاف کیا، حضور پر ایمان بہت سے لوگ یہودیوں میں سے نہیں لائے۔ ٹھیک ہے، دوسرا معنی علم سے مراد معلوم، مصدر کبھی اسم مفعول کے معنی میں معلوم، حتیٰ جاءہم العلم، حتیٰ کہ ان کے پاس معلوم متعین پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے، پھر بھی انہوں نے اختلاف کیا۔ ان ربک یقضی بینہم، بے شک تیرا رب ان کے درمیان فیصلہ کرے گا قیامت دن ان چیزوں کو جس میں اختلاف کیا کرتے تھے۔ فَإِن كُنتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا، اگر بالفرض آپ کو شک ہے اس پہ جو ہم نازل کیا آپ کی طرف، تو آپ پوچھ لیجئے جو کتاب پڑھتے ہیں آپ سے پہلے جو اہل کتاب ہے ان سے پوچھ لیجئے، وہ آپ کی تائید کریں گے کہ آپ پر اترنے والا قرآن صحیح ہے، اس لیے کہ ان کی کتابوں میں یہ پیشین گوئی موجود ہے۔ لقد جاء الحق من ربک، حق آپ کے پاس آپ کے رب کی طرف سے آ جائے، فلا تکونن من الممترین، نہ ہو جائیے شک کرنے والوں میں سے۔ حضور کو کہا جا رہا ہے، لوگوں کو سنایا جا رہا ہے، ولا تکونن، اور ہرگز نہ ہو جائے ان لوگوں سے جو تکذیب کی اللہ کی آیت کی، فتکون من الخاسرین، ہو جائیں گے خسارہ اٹھانے والے۔ اللہ، ان الذین حقت علیہم کلمۃ ربک، وہ لوگ جن پر رب کا کلمہ ثابت ہو چکا، کیا ثابت ہو چکا؟ کہ جہنم میں جائیں گے، لا یؤمنون، یہ ایمان نہیں لائیں گے، ولو جاءت، اگرچہ آئے ان کے پاس ہر قسم کی نشانی، یہ ایمان نہیں لائیں گے، حتیٰ کہ دیکھ لیں گے دردناک عذاب کو، ان کو ایمان قبول، یعنی موت پر ایمان کی توفیق نہ ہوگی۔ فلولا کانت قریۃ، کیوں نہ ہوئی کو بستی جو ایمان لاتی اس کا نفع تھا، اس کا ایمان اس کو نفع تھا، الا قوم یونس، مگر یونس کی قوم کو نفع ہوا، جب ایمان لائے ہم نے ہٹا دیا ان سے رسوائی کا عذاب دنیا کی زندگی میں، ومتعناہم الی حین، اور ان کو ہم نے نفع پہنچایا ایک وقت تک۔ عرض کیا تھا آپ سے کہ چند مواقع بیٹے ایسے ہیں جس میں ایمان قبول، توبہ قبول نہیں ہوتی، ان میں طلوع شمس من المغرب بھی ہے، بولو، ان میں غرغرہ کی حالت بھی ہے، ان میں مرنے کے بعد کی حالت بھی ہے، اور ایک انہوں نے بتایا تھا جب عذاب شروع ہو جائے کسی قوم پر تو توبہ قبول نہیں، غیر مومن کی توبہ قبول نہیں اور ایمان قبول نہیں ہے۔ یہاں بتایا جا رہا ہے کسی کی قبول نہیں ہوئی الا قوم یونس، ہاں یونس کی قبول ہوئی، اس لیے بعض لوگ اس پر قائل ہوئے کہ قوم یونس کی توبہ قبول ہوئی ہے، عام ضابطے کے برخلاف۔ ضابطہ یہ ہے کہ جو شروع ہو جائے عذاب توبہ قبول نہیں ہوتی، لیکن قوم یونس کی توبہ قبول ہوئی عام ضابطے کے خلاف۔ واقعہ پہلے کا عرض کر چکا ہوں، جب یونس علیہ السلام چلے گئے عذاب کا بات کہہ کر، تو عذاب کے آثار نمایاں ہوئے، آفاق پر خطرہ ہو گیا، مریں گے سارے، بچوں کو ماؤں سے جدا کر دیا گیا، جانوروں کے بچوں کو بھی ماؤں سے جدا کر دیا گیا، جہاں اس میں ساری خلقت جو 1,20,000 کی تعداد ہو کی، 1,20,000 ساری خلقت باہر میدانوں میں نکلی، بچے ماؤں سے جدا، وہ الگ بلبلا رہے، چیخ رہے،
مائیں الگ رو رہی، بڑے چھوٹے سارے چیخو پکار کر رہے، معافیاں مانگ رہے، توبہ کر رہے، اللہ پاک سے غلطی ہو گئی ہم سے، اللہ پاک نے عذاب ہٹا دیا۔ یہ عام ضابطے کے خلاف ہوا، بعض لوگ کہتے ہیں، توجہ نہیں فرما رہے، لیکن جمہور علماء کہتے نہیں، یہ بھی ضابطے کے مطابق ہوا، ابھی عذاب شروع نہیں ہوا تھا۔ ضابطہ یہ ہے کہ عذاب شروع ہو جائے تو ایمان و توبہ قبول نہیں، عذاب کے آثار نمایاں ہوئے تھے، عذاب کا وقوع نہیں ہوا تھا، اس لیے عام ضابطے کے مطابق توبہ قبول ہوئی ہے۔ جمہور علماء اسی کے قائل ہیں، چنانچہ امام قرطبی، مظہری، زمخشری، صاحب بہائے محیط رحم اللہ نے سب نے اسی کو اختیار کیا ہے۔ کس کو؟ کہ ضابطے کے مطابق معاملہ ہوا ہے، ابھی عذاب کا آغاز نہیں ہوا تھا، ابھی عذاب کے آثار دور سے نمایاں ہوئے تھے۔ یہ ایسی ہے جیسے بنی اسرائیل کی توبہ قبول ہوئی، جب تک کوہ طور جو بلند کر دیا گیا، زمین سے اٹھا کر کوہ طور فضا میں کھڑا کر دیا، وہ ڈرے کہ ابھی گرا، چونکہ گرنا نہیں شروع ہوا تھا اسے توبہ قبول ہو گئی۔ جس طرح وہاں انہوں نے عذاب کے آثار کو دیکھ کر توبہ کی، یونس علیہ السلام کی قوم نے بھی عذاب کے آثار کو دیکھ کے توبہ کی ہے، عذاب شروع ہونے کے بعد توبہ نہیں کی۔ تو اب بتاؤ کہ یہ ان کی توبہ عام ضابطے کے مطابق قبول ہے، خلاف ضابطہ؟ جزاک اللہ۔ ترجیح اسی بات کو جمہور علماء نے اسی کو لیا ہے۔ ولو شاء ربک، ہاں جی، یونس علیہ السلام، سرزمین موصل لکھو، سرزمین موصل میں اہل نینوا کی طرف رسول بنا کے بھیجے۔ نینوا علاقہ ہے موصل کے علاقے کے پاس، سرزمین موصل میں اہل نینوا، نینوا لکھنا آتا ہے، نون یہ نون واؤ چھوٹی یہ اوپر کھڑی زبر، عیسیٰ موسیٰ کی طرح، اور عیسیٰ موسیٰ کی طرح اہل نینوا کی طرف مبعوث ہوئے، جن کی تعداد 1,20,000 ہے۔ قرآن نے کہا 1,00,000 وَيَزِيدُونَ اور زیادہ، ترمذی کی روایت میں زیادہ کا مصداق ہے 20,000، یعنی 1,20,000 ترمذی کی روایت کے مطابق۔ قرآن نے کہا الفن اور یزیدون، سمجھے، بولا بھی کرو۔ بعض نے کہا کہ بڑوں کو شمار کیا، جو لاکھ ہے چھوٹے بچے شامل کر دیں، 20,000 وہ تو 1,20,000 بن گئے، اس لیے لاکھ بیان کیا اور 20,000 کو الگ بیان کیا۔ سمجھ آئی؟ انہوں نے اپنی قوم کو 7 سال تبلیغ کی، 60 نہ لکھنا، 7 جمع 1، 50 جمع 10 نہیں، 7 جمع 1 کہتے ہیں، اور 6 جمع 1 دیکھو، جیسے کہ وہی آپ دوسرے کے اعلیٰ سیکشنز میں گئے تھے نا، اسے نیچے آ گئے۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ، اگر تیرا رب چاہتا، لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا، جتنے زمین میں سارے ایمان لے آتے۔ أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ، کہ آپ لوگوں کو مجبور کریں گے کہ ایمان لے آئیں؟ اللہ کی حکمت ہے، کچھ لائیں گے کچھ نہیں لائیں گے، آپ اس فکر میں نہ پڑے کہ سارے ایماندار ہو جائیں۔ وَمَا كَانَ نَفْسًا، کسی نفس کے لیے نہیں ہے کہ ایمان لائے مگر اللہ کے حکم سے۔ اللہ پاک کرتے ہیں گندگی واقع کر دیتا ہے ان لوگوں پر جو عقل رکھتے ہیں۔ رجس کا معنی گندگی، گندگی سے کفر کی گندگی مراد ہے، اعتقادی گندگی۔ اللہ، مفسرین نے رجس کے کئی معنی کیے ہیں، ایک یہی میں نے عرض کیا کفر کی گندگی، دوسرا معنی ناراضگی، اللہ اپنی ناراضگی واقع کر دیتا ہے، اور جس پر اللہ ناراض ہوں، رب رسے تو مت خسے، پنجابی کا مشہور محاورہ ہے۔ نمبر 3 عذاب، اللہ واقع کرتے اپنا عذاب۔ نمبر 4 گناہ، گناہ ان کے دلوں پہ ڈال دیتے ہیں۔ نمبر 5 شیطان، شیطان ان پر مسلط فرما دیتے ہیں۔ فرما دیجئے دیکھو ماذا فی السماوات، کیا کچھ ہے آسمان اور زمینوں میں، غور تو کرو، دیکھو، اگر دیکھو گے غور کرو گے آسمان زمینوں میں تو توحید تک پہنچ جاؤ گے۔
وما تغنی آیات، لیکن مفید نہیں ہوتی نشانی دلائل اور دھمکیاں ان قوم لا یؤمنون، ایمان نہ لانے والے لوگوں کے لیے۔ آیات دلائل، اس کا ترجمہ موعظے بھی کر سکتے ہیں، نذر دھمکیاں یا ڈرانے والے۔ نذر کے دو معنی، دھمکیاں یا ڈرانے والے۔ نبی یا ان کے نائبین وہ کام نہیں آتے، نفع نہیں ہوتا، اس لیے کہ فیصلہ ہوتا اصل میں ایمان نہیں لائیں گے۔ فہل ينتظرون، پس یہ نہیں انتظار کر رہے الا مثل ان لوگوں کے دنوں کی طرح ان سے پہلے۔ یہ تذکیر بایام اللہ ہے، تذکیر بایام اللہ۔ فہل ينتظرون، پس یہ نہیں انتظار کر رہے مگر مثل ان لوگوں کی جو پہلے گزرے ان سے۔ قل فرما دیجیے فانتظروا، پس انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں۔ پھر سنو کہ ننجی رسولنا، ہم نجات دیتے ہیں پھر رسولوں کو، اور لوگوں جو ایمان لائے۔ اس طرح حق علینا، ہم پر لازم ہے کہ نجات دے ایمان والوں کو۔ منکرین کی تکذیب اسلام کے بعد اسلام کے رکن اعظم توحید کا بیان لکھو ربط۔ منکرین کی تکذیب اسلام کے بعد اسلام کے رکن اعظم توحید کا بیان۔ مزید طریقے مناظرہ بالمشرکین، قل فرما دیجئے اے لوگو اگر تم شک میں ہو میرے دین میں، بس میں اعلان کرتا ہوں لا اعبد، میں نہیں بات کرتا ہوں جن کی تم بات کرتے ہو اللہ کے ما سوا، اس کے جو فرائض رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ میں بات کرتا ہوں ذات کی یتوفاکم، جو تمہیں موت دیتا ہے۔ وہ امرت، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں ایمان والوں میں سے ہوں، نقیم، اور یہ کہ میں قائم کروں وجہ کا اپنا چہرہ دین کے لیے حنیفہ، اور یہ بھی کہ میں یکسو ہو کر دین کی طرف رخ کیے رہوں۔ یہ ترجمہ بھی ہے، یہ فرائض رسول اکرم میں۔ دیکھو بیٹے، فلا عابد پہلا فریضہ، ولیکن عابد دوسرا فریضہ، امرت ان نکون من المؤمنین تیسرا فریضہ، ان اقیم وجہ کا للدین حنیفہ، سب سے یکسو ہو کر دین کے رخ کیے رہوں، یہ تیسرا چوتھا وظیفہ۔ ولا تکونن من المشرکین، مشرکین میں مت ہونا، یہ پانچواں وظیفہ۔ ولا تدع من دون اللہ، یہ چھٹا لطیفہ، نہ پکار اللہ کے ما سوا اس کو تجھے نفع نہیں دے سکتا، نقصان نہیں پہنچا سکتا، اگر تو ایسا کرے گا تو ہو جائیں گے ظالمین سے۔ ویم سسک اللہ ذرن، اگر اللہ آپ کو تکلیف پہنچائے کوئی اس کو ہٹانے والا نہیں، الا ہو مگر اسی کی ذات۔ اگر آپ سب بھلائی کا ارادہ کریں کوئی اس کو روکنے والا نہیں اس کے فضل کو۔ یصیب بہی، اپنے فضل کو مبذول فرماتے ہیں بندوں میں، اپنے بندوں میں جس پہ چاہتے ہیں، یصیبو مفضول فرماتے ہیں۔ یصیبو کا ترجمہ مبذول فرماتے ہیں، میم بے ذال واو لام، مبذول فرماتے ہیں، یہ تھانوی کا ترجمہ ہے۔ حاصل ہوئی ترجمہ کرتے ہیں یصیب بہی، اپنا فضل پہنچاتا ہے اپنے بندوں میں جس کو چاہتا ہے، کوئی روک نہیں سکتا، اپنا فضل پہنچاتا ہے، یہ حاصل ہوئی ترجمہ کیا۔ مبذول فرماتے ہیں، یہ حضرت تھانوی ترجمہ کیا۔ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، وہ بڑے بخشنے والے بڑے مہربان ہیں۔ فرما دیجیے اے لوگوں تمہارے پاس حق آ چکا تمہارے رب کی طرف سے، پر جو ہدایت قبول کرے گا وہ ہدایت قبول کرے، وہ ہدایت پائے گا، اس کا فائدہ اپنے ذات کے لیے ہوگا۔ جو گمراہ ہوا فإِنَّ ذِلَّ عَلَيْهَا، وہ اپنی ذات ہی خلاف گمراہ ہوا، کیا مانا اس ضلال گمراہ ہونے کا وبال اسی پر پڑے گا۔ وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ، میں تمہارا ذمہ دار نہیں ہوں کہ ایمان تو آپ دلوں میں داخل کر دوں، میرا کام بتانا پہنچانا ہے، ایمان عطا فرمانا میرے مالک کا کام ہے۔ وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ، پوری صورت کا خلاصہ ہے، اتبع جو وحی کی عطا کی اس کی اتباع کیجیے، وَاصْبِرْ اور صبر کیجیے حتیٰ کہ اللہ فیصلہ کر دیں گے، وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ، وہ بہترین فیصلہ کرنے والے ہیں۔ سورہ یونس تمت بالخیر بفضلہ تعالی، سورہ ہود پہلی آپ نے پڑھی ہوئی ہے، اس لیے ادھر سے نکالو۔ پڑھ رہے